ایک ایسا شخص جس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، انفیکٹ اسے ہر کوئی اپنا دوست مانتا تھا، لیکن ایک رات سب بدل جاتا ہے، وہ ہر کسی کے لیے انجان بن جاتا ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل دی انٹولڈ ٹروتھ۔ یہ کہانی ہے 23 سالہ الونزو بروکس کی، جس کا نک نیم زو تھا۔ الونزو کینسس جو ایک امریکن سٹی ہے، وہاں پیدا ہوا تھا۔ الونزو کے 5 بہن بھائی تھے۔ الونزو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اپریل 3، 2004 الونزو اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست جسٹن کے ساتھ پارٹی میں جا رہا ہے۔ پارٹی میں الونزو کے فرینڈز ڈینیل اور ٹائلر بھی انوائٹڈ تھے۔ زو ہمیشہ سے 2 جوڑے جراب پہنا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے بوٹس ٹائٹلی پہن سکے۔ اس دن بھی پارٹی میں جانے سے پہلے زو ہمیشہ کی طرح 2 جوڑے جراب پہن کر ٹائٹلی بوٹس پہنتا ہے۔ زو نے اس دن بلو جینز کے ساتھ ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے اور ساتھ اسکل ہیٹ بھی پہنی ہوتی ہے۔ زو اپنی ماں کو گڈ بائی کہتا ہے اور پارٹی کی طرف چل پڑتا ہے۔ زو اپنے دوست جسٹن کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ پارٹی لیسی نامی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں تھی۔ زو اور اس کے فرینڈز کو اس جگہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ یہ ٹاؤن کینسس سے 1 گھنٹے کی دوری میں تھا۔ پارٹی میں موجود ہر شخص کی عمر 16 سے 21 سال تک کی تھی۔ پارٹی میں سب انجوائے کرنے لگتے ہیں، کوئی گیمز کھیلنے لگتا ہے تو کوئی کارڈز کھیلنے لگتا ہے تو کوئی ڈانس کرنے لگتا ہے۔ اس پارٹی میں تقریباً 40 سے 50 لوگ شامل تھے۔ زو اور اس کے فرینڈ کے لیے اس پارٹی میں کافی سارے لوگ انجان تھے۔ اسی دوران زو کی کسی کے ساتھ لڑائی ہونے لگتی ہے اور بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنے میں زو کے فرینڈز لڑائی ختم کراتے ہیں اور زو کو ایک طرف لے جاتے ہیں۔ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو زو کے اسکن کلر سے مسئلہ تھا۔ زو واحد بلیک امریکن پارٹی میں تھا۔ زو کے فرینڈز کو کسی دوسرے پارٹی میں جانا تھا، وہ زو سے ہاتھ ملا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ فرینڈز نے جاتے ہوئے میک شور کیا کہ جسٹن زو کو گھر تک رائڈ دے گا۔ پھر اچانک جسٹن کی سگریٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ الونزو سے سگریٹ مانگنے لگتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر الونزو کی سگریٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ الونزو جسٹن سے سگریٹ لانے کو کہتا ہے۔ جسٹن کے لیے ٹاؤن نیا تھا، اسی وجہ سے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 30 منٹ راستہ بھٹکنے کے بعد جسٹن پارٹی میں کسی کو کال کر کے انفارم کرتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ جسٹن اپنے دوسرے فرینڈ ایڈم سے کہنے لگتا ہے کہ وہ زو کو گھر تک کی رائڈ دے۔ 4 اپریل 2004 اگلی صبح زو کے گھر کال آتی ہے۔ زو کی ماں کال اٹھاتی ہے تو وہ زو کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا زو گھر پہ ہے۔ زو کی ماں جب زو کے روم میں جا کر دیکھتی ہے تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا۔ الونزو کی ماں گھر میں ہر جگہ اسے ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہوتا۔ زو کی ماں اس کے فرینڈز کو کال کر کے زو کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن کسی بھی فرینڈ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا۔ زو کے فرینڈز اسے ڈھونڈنے لیسین چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اسی فارم ہاؤس جہاں پارٹی تھی وہاں زو کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ فارم ہاؤس سے 1 گلی دور زو کے بوٹس اور ہیٹ گرے ہوئے مل جاتے ہیں۔ زو کے فرینڈز کو وہاں انسیف فیل ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل آتے ہیں۔ ریسین ایک وائٹ ڈومیننٹ سوسائٹی تھی جہاں ریسزم ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ زو کی ماں پولیس اسٹیشن جاتی ہے۔ پولیس نے اسے 48 گھنٹے تک انتظار کرنے کو کہا۔ زو کی ماں اپنے بڑے بیٹے زو کے بڑے بھائی بلی کو کال کر کے زو کے غائب ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اگلے دن زو کا بڑا بھائی اور بابی بھی کینسس پہنچ جاتے ہیں۔ بلی لیسین ٹاؤن میں ہر جگہ زو کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ لیسین فارم ہاؤس کے پاس ایک نالا موجود تھا۔ پولیس فارم ہاؤس کے آس پاس موجود کھیت اور نالے میں زو کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، لیکن کہیں سے بھی کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکی۔ یہ کیس اب KBI کینسس بیورو آف انویسٹیگیشن نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ اپریل 7، 2004 کو KBI اس ایریا کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے اور زو کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اپریل 10، 2004 کو FBI اس کیس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن زو کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لے سکی۔ اپریل 15، 2004 ریسکیو ٹیم فارم ہاؤس کے پاس موجود نالے کی تلاشی شروع کر دیتی ہے۔ ریسکیو ٹیم ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ شاید زو کا کوئی کلو مل جائے،
لیکن آخر کار ناکام ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ 27 دنوں کے بعد 1 مئی 2004 پولیس الونزو کی فیملی کو فارم ہاؤس اور اس کے آس پاس زو کو تلاش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ الونزو کی فیملی، دوست اور جاننے والے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الونزو کے ماموں ایڈورڈ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر لیسین میں موجود نالے کی ایسٹ سائڈ پر تلاشی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو نالے کے پاس ایک شیڈ نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اس شیڈ کی تلاشی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران انہیں وہاں سے زو کی باڈی نظر آ جاتی ہے۔ ایڈورڈ بلی کو کال کر کے انفارم کر دیتا ہے کہ زو کی باڈی مل گئی ہے۔ یہ منظر زو کی فیملی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ الونزو جو کچھ دن پہلے زمین کے اوپر ہنستا کھیلتا کود رہا تھا، آج ایک گندے نالے پر پڑا ہوا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ زو کی باڈی نہ تو FBI کو ملی نہ KBI کو، پھر اتنی آسانی سے 30 منٹ کی تلاش پر زو کی فیملی کو کیسے مل سکتی ہے؟ زو کی باڈی کافی حد تک ڈیکمپوز ہو چکی تھی۔ باڈی سے زو کے کپڑوں سمیت کچھ پرسنل آئٹمز انویسٹیگیشن کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ زو کے کپڑوں اور باڈی کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرنے کی وجہ کوئی پینیٹریٹنگ انجری یعنی کسی نوکیلے چیز کے مارنے سے نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی بون فریکچر تھا اور نہ ہی کوئی گن شاٹ تھا۔ مزید انویسٹیگیشن سے یہ بات سامنے آئی کہ زو کی باڈی میں ڈوبنے کے نشانات موجود تھے۔ زو کے گردن پر موجود سافٹ ٹیشوز غائب ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے یہ پتہ لگانا کہ اس کا گلا دبایا گیا تھا یا نہیں ناممکن تھا۔ زو کی موت کی وجہ پتہ نہیں چل سکی کہ آیا گلا دبایا گیا تھا یا کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ زو کی فیملی کا ماننا ہے کہ زو کا قتل ہوا ہے کیونکہ اس کے جوتے اور ہیڈ کہیں اور سے برآمد ہوئے تھے۔ اس مسٹیریس مرڈر کے بارے میں ہر جگہ ہر طرح کی افواہیں پھیلنے لگتی ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اس رات پارٹی میں الونزو ایک وائٹ لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا اور وہ دونوں کافی فرینڈلی ہو رہے تھے۔ پارٹی میں موجود کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ الونزو واحد بلیک پرسن اس پارٹی میں موجود تھا اور صرف اسکن کلر کی وجہ سے کچھ لوگ اسے قتل کرنے کی حد تک نفرت کرتے تھے۔ بلی کا کہنا ہے کہ زو کی باڈی پلاٹڈ یعنی پانی میں ڈوبنے والی نہیں لگتی۔ زو کا کمپلیکشن نارمل تھا۔ زو کی پرسنل بلانگنگز ڈیمیج نہیں تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ زو کی باڈی کو مرڈر کرنے کے بعد پولیس کی لاسٹ سرچ کے بعد لا کر اس نالے میں گرا دی گئی تھی۔ بلی کا ماننا ہے کہ زو کی باڈی کو ڈیپ فریزر میں رکھی گئی تھی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے یہ پتہ لگانا کہ باڈی کو فریز کر دیا گیا یا نہیں ناممکن ہے۔ مارچ 2019 KBI الونزو مرڈر کیس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتی ہے۔ کوئی بھی ایویڈنس یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ الونزو کا مرڈر ہوا ہے۔ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے KBI نے اس انویسٹیگیشن کو کلوز کر دیا۔ کیا یہ کیس بنا کسی ریزلٹ کے کلوز ہونا زو ڈیزرو کرتا ہے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسٹے سیف، ہیو اے گڈ ڈے۔